أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ نمبر 3 اور 4 بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ قصہ نمبر 3، خیبر کا سفر اور قبول اسلام۔ دوسی مہاجرین کو جب معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراجعات کا انتظار کرنے کی بجائے خیبر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مدینہ منورہ سے خیبر سفر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے خیبر تک کے سفر میں بڑے ذوق و شوق سے شعر پڑھتے رہے۔ ترجمہ: ہے رات کی طوالت اور مشقت کتنی بری ہے، تاہم شکر ہے اس نے مجھے دارالکفر سے چھٹکارا دلا دیا۔ دوران سفر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام گم ہو گیا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ خیبر پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت پر بیعت کی، سعادت حاصل کی، تو حسن اتفاق سے ان کا غلام بھی اس وقت وہاں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو ہریرہ، تمہارا غلام آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں اسے اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ بیعت اسلام کے بعد دامن نبوت سے ایسے وابستہ ہوئے کہ مرتے دم تک ساتھ نہ چھوڑا۔ قصہ نمبر 2، فقر و فاقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 سال سے کچھ زیادہ عرصہ اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کے ایک ممتاز رکن اور درسگاہ نبوی کہ ایک درویش طالب علم کی حیثیت سے گزارا۔ اس دور پر مشقت میں دوسرے اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح انہوں نے بھی سخت مصیبتیں برداشت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حصول علم میں برداشت کی گئی صعوبتوں کی داستان بہت طویل بھی ہے اور بہت حیرت انگیز اور دردناک بھی ہے۔ خود بیان فرماتے ہیں کہ میرا یہ حال تھا کہ جہاں کچھ میرے پیٹ میں پڑ جاتا، فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ نہ میں کبھی خمیری روٹی کھائی، نہ عمدہ لباس پہنا، نہ میرا کوئی خادم تھا نہ خادمہ۔ بعض اوقات جب بھوک ستاتی تو کسی صاحب سے قرآن کی کوئی آیت پوچھتا، حالانہ کہ وہ آیت مجھے خود یاد ہوتی۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ شاید وہ میری متوجہ ہو کر مجھے کھانا کھلا دیں۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی فکر و فاقہ اور بھوک و پیاس کی حالت میں مسجد میں پہنچے تو کچھ لوگ ملے۔ انہوں نے پوچھا: ابو ہریرہ، تم یہاں اس وقت کیسے آئے؟ آپ رضی اللہ نے جواب دیا کہ بھوک کی وجہ سے آ رہا ہوں۔ تو حضرات کہنے لگے: خدا کی قسم، ہمیں بھی بھوک ہی یہاں لائی ہے۔ یہ طے ہوا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب حضرات رضی اللہ تعالی عنہم اٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: اس وقت کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، بھوک لائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا ایک طبق منگوایا اور ہم میں سے ہر شخص کو 2 کھجوریں دی اور فرمایا: یہ 2 کھجوریں تمہیں آج کے لیے کافی ہوں گی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 2 کھجوریں لی اور جن میں سے ایک کھجور کھا لی اور دوسری کھجور اپنے دامن میں رکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو پوچھا: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے یہ کھجور کس لیے اٹھا کر رکھ لی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ کھجور میں نے اپنی والدہ کے لیے رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس کو کھا لو، ہم تمہاری والدہ کے لیے بھی تم کو 2 کھجوریں دیں گے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھجوریں بھی کھا لی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے لیے 2 کھجوریں اور عطا فرمائیں۔
جزاک اللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کریں اور آگے پھیلائیں.